بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. قابل احترام مغرب دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو عمل کی جگہ بنایا ہے. الدنیا دار العمل، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی بن سکتا ہے، وہ اللہ کا ناشکرہ بھی بن سکتا ہے. ہر انسان کے پاس یہ اختیار دے کر اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے. امتحان اسی لیے ہے، اختیار نہیں ہوتا تو پھر امتحان نہیں ہوتا. اختیار دیا، صلاحیتیں دی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امتحان ہے. تو اس دنیا کی جو زندگی ہے، اس میں انسان کا جو عمل ہوگا اس عمل پر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کے فیصلے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جیسے ایک کسان، اس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے بیج، اور وہ بیج جو ہے زمین میں ڈالتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بیج سے زمین پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے سے کوپل نکالتے ہیں، اور پھر وہ درخت بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں پھل پھول آنے لگتے ہیں. تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بہت دی ہیں. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا کی زندگی کے نقشے ہیں، یہ سارے ہمارے بیج ہیں. کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کسان جو ہے زمین پر بیج ڈالتا ہے. ہم سب کے پاس یہ موقع ہے اپنی زندگی کے ایام کو، صبح شام کو کس پر ہم لگائیں. اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ہمارا عمل بدل جائے، غلط ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو جائے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ عمل کا اثر دیتے ہیں، اجر نہیں دیتے. اچھے عملوں کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، برے عملوں کے برے اثرات دنیا میں پڑتے ہیں. یہ دو باتیں گزشتہ عرض کی گئی. لیکن آخرت جو ہے وہ اصل ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ کاش کے بندے سمجھ لیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ اصل آخرت کی زندگی ہے. یہ چیز سمجھنا ہے کہ اصل آخرت اس دنیا کے ماحول میں اصل آخرت ہے، اور یہ چیز بندہ محنت سے سمجھتا ہے. کیونکہ یقین دل میں آئے. آخرت کا یقین کیسے آئے، آخرت پر یقین کیسے ہو، کتنا ہو، اس کا اثر عمل میں نظر آئے. علامت کیا ہے کہ میرے بول پر نظر آئے کہ بولنے والے میں آخرت کا یقین ہے. حضرات صحابہ کی یہی ان کی زندگیاں تھیں کہ یقین جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن اس کے اثرات اعمال ہیں. جو بھی معاملہ کریں گے آخرت کو سامنے رکھ کر کریں گے.
جو بھی بولیں گے آخرت کو سامنے رکھ کر بولیں گے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سنائی. عام طور پر انسان کی یہ بیماری ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سوچتا ہے اور دنیا کی زندگی کو ہی سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اپنے سارے فیصلے، اپنی سارا زندگی کا مقصد، محنت کا محور، سب کیا ہے؟ بس دنیا ہے. یہ بیماری ہے. علاج کیا ہے؟ فرمایا علاج یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اس کے لیے دوستو کہ آدمی جو ہے یہ فکر پیدا ہو کہ آخرت آ رہی ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، جس آدمی کا یقین نہیں ہوتا کہتا قیامت آئے گی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اتنے طاقتور انداز سے دیا. قل، کہہ دیجئے نبی جی، بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب. اللہ تعالیٰ کی یہاں صفت عالم الغیب ہے. اللہ جو عالم الغیب ہے وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ لتأتینکم، قیامت ضرور آنے والی ہے. کیوں آئے گی؟ اس کے اگلے حصے میں جواب ہے قیامت کیوں آئے گی. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، قیامت اس لیے آئے گی کہ دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو چھوڑ دیا. بھائی عمل کرو. ایک آدمی اچھائی کا کام کر رہا ہے، ایک آدمی برائی کا کام کر رہا ہے، دونوں مریں گے. ایک آدمی برا کر کے دنیا سے جائے اور اس کو پوچھے نہیں، پکڑے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے. ایک آدمی اچھا کام کر کے گیا، زندگی مشقت میں، دین پر چلتے ہوئے مشقت میں، مجاہدے میں اپنے نفس کو قربان کر کے حکم پورا کرتا گیا، اللہ کے لیے نافرمانیاں چھوڑتا گیا، حرام سے بچتا گیا، اس کے لیے کچھ بھی اجر نہیں ہے. نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا خیال ہے آپ کا کہ انسان کو بیکار پیدا کیا؟ سدا کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، گائے بیل اور جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پہ، بس اس کا کوئی مقصد ہی نہیں، بس گھومتی رہتی ہے گائے، گلیوں میں چکر لگاتے رہتی. بیکار پیدا کی، یہ خیال ہے تمہارا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، بیکار نہیں ہے. ہر اچھا کرنے والے کو بدلہ اچھائی کا ملے گا، ہر برے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے. یہی ہے جزا اور سزا کا یقین. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے جزاء الاعمال، اس کا مقصد یہی ہے کہ عمل کا کیا بدلہ ہے، عمل کی کیا سزا ہے، دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، اس کا یقین پیدا ہو جائے. یہ یقین جب پیدا ہوتا ہے تو بندہ عمل کی فکر کرتا ہے، مجھے عمل بنانا ہے. اور جب تک یہ یقین پیدا نہیں ہو تو آدمی جو ہے فکر نہیں رہتی. اس کی زبان کے بول آزاد رہیں گے، اس کا عمل آزاد رہے گا. قیامت کی بات کریں گے، آخرت کی بات کریں گے تو کہیں گے ہاں آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. سبحان اللہ. سورہ معارج کی آیتیں ہیں إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ لوگ قیامت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں. اس آیت کی روشنی میں ہمیں سوچنا مجھے قیامت کتنی نظر آ رہی، مجھے آخرت کہاں نظر آ رہی. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ لوگ اس کو جو ہے نا بہت دور دیکھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں. کتنی قریب ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قیامت قریب آ چکی ہے، لوگ اس کے حساب سے غافل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، جس طرح اس انگلی کے بعد یہ انگلی ہے، اس طرح میرے بعد اب کوئی چیز نہیں ہے، اب قیامت ہی آنے والی ہے. تو وہاں پر بندے کے عملوں کا جزا اور سزا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتاتے ہیں قرآن میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں اس کو بیان کیے تاکہ یقین پیدا ہو. اصل چیز تو آخرت ہے. دنیا کیا ہے؟ یہاں ہر حال یہاں پر ختم ہونے والا ہے.
یہاں کی غربت بھی ختم، یہاں کی بیماری بھی ختم، یہاں کی صحت بھی ختم، لیکن آخرت کا جو ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کا ہے، وہ ہمیشہ کا ہے۔ اسی لیے دوستو کہ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنانا۔ بڑی مختصر حدیث ہے، اس حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا اور اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا۔ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ انما الدنیا خلقت لکم، یہ ساری دنیا، حدیث قدسی، یہ ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، آسمان و زمین، ہواؤں کا، بادلوں کا، بارشوں کا، یہ سارا سلسلہ یہ ہم سب کے لیے اللہ نے بنایا۔ ان سب چیزوں کو اللہ کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ جس کو حاجت ہوتی ہے وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو یہ ساری دنیا کا نظام کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے۔ دوسرا جملہ بڑا اہم ہے، میں کس کے لیے ہوں؟ ساری دنیا میرے لیے ہے، میں بھی دنیا کے لیے ہوں، تو انسان کی پریشانی شروع ہو جائے گی۔ انسان کی پریشانی اسی وقت ہوتی ہے دنیا میرے لیے ہے، میں دنیا کے لیے ہوں۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بدلی، بدلو اپنے آپ کو۔ کیا ہے؟ انما الدنیا خلقت لکم، ساری دنیا تمہارے لیے ہے، اور وانکم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ ہمارا اسٹرکچر ہی آخرت ہے، اور جب انسان اس اسٹرکچر سے بدلتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے، فطرت کے خلاف چلتا ہے۔ اسی لیے جس دل میں دنیا کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کا مقصد آدمی دل میں لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو بے چین کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ فطرت سے لڑ لیا۔ من کان ہمہ طلب الدنیا، جس کا فکر آخرت کے بجائے دنیا اگر ہو گئی، دنیا سوچ رہا ہے، دنیا سن رہا ہے، دنیا بول رہا ہے، بس وہ پریشانیاں شروع ہوتی جائیں گی۔ سکون کس میں ہے؟ من کان ہمہ طلب الآخرہ، ہمارا فکر، ہم کام تو کرنا ہے، ساری چیزیں کریں گے۔ صحابہ تاجر تھے، صحابہ ملازم تھے، صحابہ باغ والے تھے، صحابہ ہر شعبے میں، دنیا کے ہر شعبے میں صحابہ تھے، گورنر تھے، حاکم تھے، سارے شعبوں میں ہیں صحابہ اکرام، لیکن ان کا رخ آخرت ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا زندگی پرسکون۔ تو زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے کیا ہونا کہ آخرت سامنے، میں آخرت کے لیے ہوں بھائی، میں کس کے لیے ہوں؟ میں آخرت کے لیے۔ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، میں اپنے بول، اپنی محنت، اپنی کوشش سے اللہ سے مل رہا ہوں، میرا ایک دن اللہ سے مجھے قریب کرنا۔ ایک دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی بہترین دعا۔ اطمینان کیسے ملتا دیکھیں، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنۃ، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس۔ اور اس کی 3 صفات بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تؤمن بلقائک، ترضى بقضائک، وتقنع بعطائک۔ ایسے نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس، اطمینان والی جان، بس کوئی فکر، آرام سے چل رہے زندگی۔ اور ایسے نفس مطمئنہ کو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ تؤمن بلقائی، اللہ سے ملنے کا یقین ہے اس کے پاس، اور وہ یقین کمزور درجے میں نہیں، پختہ درجے میں ہے۔ ہر مسلمان مانتا ہے مجھے آخرت میں جانا ہے، لیکن عمل بتا رہا ہے کہ اس یقین کا اثر میرے عمل میں کتنا ہے۔ یقین کا تاثر جو ہے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، یقین کا تاثر عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں اس کا کتنا اثر لے رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ دیکھی، بے ہوش ہو کے گر گئے، بڑے صحابی تھے، ہوش آیا، کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ فرمایا کہ جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ سوچے، جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ جنتی ہیں وہ، جنتی نہیں تو کون ہوں گے؟ ایسے اونچے درجے کے صحابی کہ جنتی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ یاد آ گئی۔ مجمع میں بیٹھے ہیں، مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اچانک اللہ نے ایک آواز سنائی۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ آواز کیا ہے؟
کہا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرا، اس کی آواز اللہ نے آپ کو سنائی اور صحابہ نے سنی۔ کبھی کبھی یہ جو ہے نا، یہ غیب کو اللہ نے چھپا دیا، کیونکہ غیب مشاہدے کی چیز نہیں ہے، غیب یقین کی چیز ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ غیبی نظام پر یقین ہو، غیبی نظام پر مشاہدہ نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوا؟ یہ یقین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جہنم میں پتھر گرا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تؤمن بلقائک، میرے عمل سے ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں، سورہ کہف کی آخری آیت دیکھیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو یقین ہو اللہ سے ملنے کا، وہ اپنا عمل اچھا بنانا شروع کر دے، اس لیے کہ وہ اللہ سے مل رہا ہے، وہ اللہ سے مل رہا ہے۔ تو 3 صفت، ایک اللہ سے ملنے کا یقین، اللہ سے ملنا ہے، تؤمن بلقائک وترضى بقضائک، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو، اے اللہ تیرا فیصلے پہ میں راضی ہوں، چون چرا کچھ نہیں، کوشش محنت سب کچھ، لیکن اس کے فیصلے پہ راضی، اس سے نفس مطمئن رہتا ہے۔ وتقنع بعطائک، اے اللہ میں تیری عطا، تیری تقسیم پر میں خوش ہوں، راضی ہوں، کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ 3 صفات ہیں نفس مطمئنہ کے، اور وہ نفس مطمئنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، مجھے ایسا نفس عطا فرما جس میں یہ 3 صفات ہوں۔ اور مرتے وقت کسی کو اگر یہ پیغام مل جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کتنی بڑی نعمت۔ تو یہ جو چیز ہے نا، عمل کا آخرت میں کیا اثر پڑتا ہے، یہ ابھی بات وہی ہو رہی ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص دنیا میں زکوٰۃ ادا نہ کرے، اگر کوئی شخص دنیا میں زکوٰۃ ادا نہ کرے، ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا زکوٰۃ، یا زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا، یا زکوٰۃ ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا، جو مال زکوٰۃ میں نکلنے والا تھا وہ بچ گیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مال کو سانپ کی شکل دیں گے اور اس کے گلے میں طوق پہنایا جائے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ جن کو اللہ نے بہت اپنے فضل سے مال دیا ہے، اس مال میں وہ کنجوسی کر رہے ہیں، وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، کہ ہم بچا لیے، زکوٰۃ نہیں دیے، بل هو شر لهم، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان کے گلوں میں طوق پہنائیں گے، کس چیز کا؟ جس چیز سے وہ بخل کرے۔ زکوٰۃ ایک عمل ہے، ادا نہیں کریں گے تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ سانپ کی شکل ہوگی، اژدہے کی شکل۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار بنے گا، گلے کا ہار۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ بعض جگہ تو آدمی جو ہے رک کر سوچے اور اپنی زندگی میں جائزہ لے۔ ایک روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بدعہدی کرے، عہد کیا، توڑ دیا، ایک برائی ہے، ایک گناہ ہے، اس کا کیا نتیجہ آخرت میں ہے، اس کی کیا شکل ہے، اس کا کیا اثر ہے؟ فرمایا قیامت کے دن اس شخص کے پیٹھ پر اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا گاڑیں گے، اور وہ حشر کے میدان میں چلتا رہے گا، تو لوگ سمجھیں گے دیکھو اس نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، اس نے اپنے عہد کی خلاف۔ زبان بہت بڑی چیز ہے، اگر آدمی جائزہ لے، صبح سے شام تک اچھائی بھی سب سے زیادہ اسی سے اور گناہ بھی سب سے زیادہ اسی سے ہوتے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان گناہوں کے اثرات بتا رہے ہیں۔ یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ اثر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، ایک صحابی تھے غالباً حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا، اف اف، تو وہ صحابی گھبرا گئے، میرے بارے میں میرے سے کچھ ناراض تو نہیں، میں نے کچھ غلطی تو نہیں کر دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کچھ غلطی کی؟
کہ آپ نے کہا اف اف، فرمایا نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر کے عذاب کو مجھ پر منکشف فرمایا کہ اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے. اور کس چیز پر ہو رہا ہے یہ بتا رہے ہیں. کس چیز پر؟ خیانت پر. کہ بندہ جب امانت میں خیانت ادا کرتا ہے تو پھر کیا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے. تو یہ یقین بنے گا تو آدمی کیا ہے عمل صحیح کرے گا. اور دنیا عمل کی جگہ ہے، عمل صحیح کرے گا. کیسے؟ غلطی ہو جائے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. اللہ کے بندوں کے حقوق سے اگر کوئی معاملہ ہے تو ان سے معافی مانگے، حقوق کو ادا کرے اور اپنے عمل کو بنانے کی فکر کرے. تو سوائے یقین کے کوئی چیز نہیں ہے عمل صحیح ہو جائے. مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ مجھے پوچھیں گے، وہاں عمل کا جو ہے نا عمل کی سزا ہوگی، عمل کا بدلہ دیا جائے گا. کوئی ہے اس کے علاوہ ایک چیز بھی نہیں. اسی لیے آخرت کا یقین، اور وہ یقین بھی مضبوط ہو، کمزور نہیں کہ زبان سے کبھی نہیں. اسی لیے حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کا اللہ پر اور آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے یا تو اچھی بات بولتا ہے ورنہ زبان کو قابو میں رکھتا ہے. زبان قابو میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخرت ہے. آخرت سامنے نہیں ہے تو پھر چھوڑیں کیا ہے. اب زبان آزاد ہے، زبان آزاد ہے، زبان کے بول آزاد ہیں کیونکہ آخرت سامنے نہیں ہے. صحابہ جو ہے یہ فکر، یہ عمل، یہ اثر لیے ہوئے تھے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آخرت کا اثر اتنا لیتے تھے، اتنا روتے تھے. ان کے علاقے والے یہ کہتے تھے ان کے رونے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جہنم انہی لوگوں کے لیے بنی. اتنا روتے ہیں یہ لوگ. سوچیں حسن بصری کتنے بڑے تابعی ہیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے بڑے آدمی ہیں، آخرت کو یاد کر کے رو رہے. اور ان کے رونے کو دیکھ کر بھی آپ اتنا کیوں؟ ایسا لگا کہ آپ ہی کے لیے بنی ہے. نہیں، یہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے. ایمان والوں کی صفت کیا ہے کہ وہ دنیا کی پریشانیوں کو دیکھ کر آخرت کی تکلیف کو یاد کرنا، دنیا کی بھوک کو دیکھ کر آخرت کی بھوک یاد آ. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اچانک جو ہے چراغ بجھ گیا. تو چراغ جب تک جلایا گیا تو وہ رو رہے تھے. کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. بجلی اگر چلی گئی تو کیا ہے، آدمی جو ہے ڈھونڈتا ہے یہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو. لیکن وہ صحابہ تھے، وہ تابعین تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے. آخرت کا اثر ان کی زندگی میں ایسا، فوراً آپ کا قبر کا اندھیرا یاد آ رہا ہے. اس اندھیرے کو یاد کر کے بھی وہاں یہ گھر کے اندر یہ ماحول بچوں میں بھی تھا. ان کے ایک بیٹے ہیں صاحبزادے عبد الملک، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے کا نام عبد الملک، بالکل نوجوان 16-17 سال کی عمر. اور وہ نوجوان اپنے دوست کے گھر گئے، وہاں جا کر رات گزاری. اور رات کا وقت آیا، عشاء پڑھ کے دوست سونے لگے تو وہ جو ہے نا وہ بھی سو گئے. تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے اور تہجد میں کھڑے ہیں. تہجد میں 16 سال 17 سال کا نوجوان لڑکا تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہا ہے. سوچیں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا، شہزادہ کیا پڑھ رہا ہے؟ افرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما كانوا یوعدون ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون. کیا بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین. ارے اللہ تعالیٰ کچھ دنیا تمہیں دے دے، اچھی چیزیں تمہیں دے دے، کیا تم آخرت کو بھول جاؤ گے؟ یہ تو ایک امتحان کے لیے اللہ نے دیا ہے. ما جاءہم، ایک اللہ کا وعدہ آخرت کا، موت کا آنے والا ہے. وہ آدمی تو ان کے جو دوست تھے نا، انہوں نے ان کے رونے کو دیکھ کر جو ہے آواز نکالی، بھی اپنے اوپر رحم کرو. فوراً انہوں نے جو ہے نا اپنی آواز کو. تو بچوں میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے. بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہنے لگے آخرت یاد آ گئی. ان کو بھی رونا آ گیا.
تو آخرت یاد کرنا، آخرت کا اثر لینا کہ دیکھیں عمل، ہمارے عمل کا اثر آخرت میں ملنے والا ہے. وہاں اگر آدمی اگر دنیا میں اگر صحیح نہیں کیا، اپنا عمل درست نہیں کیا، تو پھر وہاں جا کر کیا کہنے والا ہے؟ اللہ اس کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا. ایک آدمی دنیا میں عمل نہیں بنا کر گیا، وہاں بدعملی کا نتیجہ دیکھ کر کیا کہنے والا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. سبحان اللہ، وہ تمنا کرے گا اے اللہ مجھے لوٹا دے دنیا میں. رب ارجعون سورہ مومنون کی آیات ہے، اے اللہ مجھے لوٹا دے دنیا میں. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں. کیسے کروں؟ فیما ترکت، جس چیز کو میں چھوڑ کر آیا تھا. کیا چھوڑ کر آئے؟ جو نعمتیں، زندگی، جوانی، صحت، مال اور دولت، جو نعمتیں تھیں نا، اس سے میں جو ہے دنیا بنا لی، اور اس کا نتیجہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں. اے اللہ دوبارہ مجھے بھیج دے، وہاں جو زندگی ہے، وہاں کی جو دنیا کی نعمتیں ہیں، اس سے میں آخرت بنا کے آؤں. کیونکہ وہ یقین کر لے گا وہاں پہنچ کر یہاں چیزوں سے یہاں تو چیزیں چلتی ہی نہیں، یہاں تو اعمال چلتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک روایت یہ ہے زکوٰۃ. آج ہم زکوٰۃ کی ایک روایت پڑھیں. اسی لیے ہمیشہ زکوٰۃ جو ہے اندازے سے نہیں دینا ہے، حساب کر کے دینا، بلکہ جھکتا دینا. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو آدمی ابھی سے فکر کرے کہ زکوٰۃ میں حساب کر کے برابر صحیح طریقے سے دوں. تھوڑا بھی مال بچ گیا نا، دنیا میں کیا نقصان ہے ہم نے پڑھ لیا. جس مال میں زکوٰۃ کا مال شامل ہو گیا وہ پورے مال کو برباد کر دے گا، پورے مال کو برباد کر دے گا. اور آخرت میں کیا ہے؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اس مال کو اللہ تعالیٰ اژدہے کی شکل دے. اور دوسری چیز، کسی سے عہد، کسی سے وعدہ، کسی سے اگر زبان دیے ہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. نہیں ہو سک رہا تو اجازت لینا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ خیانت پر اللہ تعالیٰ اس کے پیٹھ پر ایک جھنڈا اس کی بدل. اور ایک خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے. وہ غیبت کیا ہے؟ کسی مردار اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. یہ ہے عمل کی شکل کہ وہاں کیا ظاہر ہوگی، وہاں کیسے ظاہر ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں فکر نصیب فرمائے. جتنا ہمیں آخرت پر یقین پیدا ہوگا اتنا ہمارے عملوں کو بنانے کی فکر پیدا ہوگی، اور اعمال کے بننے پر دنیا بھی آسان، آخرت بھی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.